السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہر ماں۔ دنیا کے مشہور جاسوس، ایٹمی دور کے جاسوس۔ 1945 میں یورپ میں جنگ کے اختتام پر مغرب نے سکون و اطمینان کا سانس لیا، مگر جاسوسوں اور جاسوس ساز اداروں کے لیے بھی ابھی آرام کا وقت نہیں آیا تھا، کیونکہ ایک نئے دشمن کے خلاف ایک نئی قسم کی جنگ کا آغاز ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر ایلن ننمے، ایک وطن فروش سائنسدان، آئیگور سرگنوچ گوزینکو ان دنوں بہت پریشان تھے۔ کینیڈین دارالحکومت اوٹاوا میں 2 سال تک ملٹری اتاشی کے پرنسپل کلرک کی حیثیت سے فرائی سر انجام دینے کے بعد اسے واپس ماسکو طلب کر لیا گیا تھا، اور وہ بخوبی جانتا تھا کہ جو عیش و عشرت اسے کینیڈا میں حاصل ہے ماسکو میں نصیب نہیں ہو سکے گی۔ گوزینکو نے اپنے نئے ملک میں سیاسی پناہ حاصل کرنے کے لیے نہایت اہم نوعیت کی حامل دستاویزات کی نقول تیار کرنا شروع کر دی۔ ان دستاویزات میں شامل مواد کینیڈا، برطانیہ اور امریکہ کی حکومتوں کو حیران کرنے کے لیے کافی تھا، اور دستاویزات منظر عام پر آنے کے بعد اس واقعے کو صدی کی بدترین وطن فروشی قرار دیا گیا۔ یہ مخبری ایٹم بم سے متعلق تھی، اور اس سازش کے اہم کردار کلاس فیوکس، ایلن ننمے، جولس اور ایمفل روزنبرگ تھے۔ ایٹم بم بنانے کی دوڑ 1938 میں اس وقت شروع ہو چکی تھی جب نازی جرمنی کے مہاجرین نے یہ انکشاف کیا کہ کیمیا دان اوتو ہاہن یورینیم کے ایٹم کو نیوکلس سے الگ کر کے توانائی کی بہت بڑی مقدار اکٹھی کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ اتنے خفیہ ہتھیار کا ہٹلر کے ہاتھوں میں ہونے کا خوفزدہ تصور کرنے کے بعد برطانوی وزیر اعظم نے ترجیحی بنیادوں پر ایک تحقیقاتی پروگرام شروع کرنے کا حکم دیا، اور کمانڈوز کی ایک ٹیم کو ناروے میں واقع ہائیڈرو الیکٹرک پلانٹ کو تباہ کرنے کے لیے بھیجا، جہاں نازیوں کے زیر استعمال ممکنہ ایٹم بم کی تیاری کے لیے بھاری پانی تیار ہو رہا تھا۔ 1942 میں امریکہ اور برطانیہ نے اس مقصد کے لیے اپنے سائنسی ذرائع مشترکہ طور پر استعمال کرنے پر اتفاق کیا۔ اگرچہ روس بھی جنگ میں اتحادی تھا، مگر دونوں مغربی طاقتوں نے خاص کر چرچل کی تجویز پر اس شعبے میں مثبت تبدیلیوں کو کرملن سے شیئر نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ 16 جولائی 1945 کو روشنی کا ایک حیرہ کن جھماکہ اٹھا۔ 200 میل تک دھماکے کی آواز سنائی دی گئی۔ نیو میکسیکو ایلمو گورڈو کے صحرا میں مختلف رنگوں پر مشتمل روشنی کا ایک بادل 40,000 فٹ کی بلندی تک اٹھا، جو امریکی ٹیم کی مشترکہ کاوشوں کی کامیابی کا عکاسی تھا۔ اگلے 1 ماہ سے بھی کم عرصے میں یعنی 6 اگست کو ایک امریکی بمبار طیارے نے یہ بم جاپانی شہر ہیروشیما پر آزمایا، جس کے نتیجے میں 150 سے 178 افراد ہلاک ہوئے اور مشرق بعد میں جنگ اپنے اختتام پر پہنچی۔ امریکی صدر ہیری ٹرومین نے اس دریافت اور واقعے کو تاریخ کی حیران کن شے سے تعبیر کیا، مگر اتحادیوں کی جیت کی خوشی کا عرصہ بہت مختصر ٹھہرا۔ 6 ستمبر کو جب اوٹاوا میں ایک برطانوی وفد جیت کی خوشی میں گارڈن پارٹی کی منصوبہ بندی کر رہا تھا، آئیگور گوزینکو نے اپنی دستاویزات ان کے حوالے کرنے کی کوشش کی۔ پہل کوئی شخص بھی یہ جاننے کا خواہاں نہ تھا۔ مقامی اخبارات نے اتنی اہم ترین خبر کو غیر یقینی نتائج سے پرقرار دے کر شائع کرنے سے انکار کر دیا۔ محکمہ انصاف اور خارجہ کے اہلکاروں نے وزیر اعظم WL میکنزی کنگ کو آگاہ کرتے ہوئے گوزینکو کے ساتھ بات چیت شروع کی۔ یہ فیصلہ کیا گیا کہ روس، جو اس وقت کینیڈا کا اتحادی اور دوست ملک تھا، کے ساتھ سفارتی تعلقات کے خاتمے اور گوزینکو کو واپس روس روانہ کرنے پر نہ صرف اس کی زندگی کو خطرہ ہوگا، بلکہ ان دستاویزات سے حاصل ہونے والے ممکنہ نتائج پر بھی منفی اثر پڑ سکتا ہے۔ مگر کینیڈین حکومت نے ان انکشاف کو اس وقت تک سنجیدگی سے نہ لیا جب چاروں طرف روسی اہلکاروں کو گوزینکو اور اس کے مخلص خاندان کے لیے کینیڈین حکومت کی طرف سے فراہم کردہ محفوظ رہائش گاہ میں داخل ہونے کی
کوشش میں گرفتار کیا گیا۔ انہوں نے مزید انکشاف کیے کہ امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ ایڈورڈ سٹینس جاسوسوں میں گھرے ہیں۔ روس کے نائب کونسلر اینٹونی یکولو نیو یارک میں ایک خفیہ نیٹ ورک چلا رہے ہیں۔ خفیہ عسکری راز کرملن روانہ کر رہے ہیں، یورپی آپریشنز کے لیے رقم کا لین دین کر رہے ہیں اور واشنگٹن میں اپنے مخبروں کو پیغام رساں الزبتھ بینٹلے کے ذریعے کنٹرول کر رہے ہیں۔ کینیڈا میں کم از کم 20 روسی جاسوس بھرپور سرگرم ہیں، جن میں سے ایما ویوکن نامی کلرک محکمہ امور خارجہ میں اور کے ولسر نامی شخص اوٹاوا میں برٹش ہائی کونسل میں متعین ہے، جس کی پہنچ تمام خفیہ پیغامات تک ہے، اور سب سے اہم ترین یہ کہ ایٹم بم پر کام کرنے والی شمالی امریکہ کی ریسرچ لیبارٹری میں کام کرنے والے 2 برطانوی دراصل روسی جاسوس ہیں، اور انہوں نے بہت سی خفیہ معلومات، دستاویزات اور اعداد و شمار روس بھجوائے ہیں۔ ان اہم ترین انکشافات نے کینیڈا کو ہلا کر رکھ دیا اور کینیڈا حکام نے فوراً ہی یہ خبر وائٹ ہاؤس اور ڈاؤننگ اسٹریٹ روانہ کی، جہاں لیبر پارٹی کے کلیمنٹ اٹیلی کی حکومت تھی۔ جنگ کے خاتمے تک چرچل نے اتحادیوں کے معتمد اسٹالن اور روس کے خلاف رائے ہموار کی تھی، اور اب وہ درست ثابت ہو چکا تھا۔ ظاہری دوستی کی ڈھال میں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ روس ایک نئی جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ جہاں گوزینکو کے انکشاف پر تینوں ممالک میں جاسوسی اور معاملے کی چھان بین کا آغاز ہوا، تو تینوں سربراہان یعنی میکنزی، کنگ، ٹرومین اور اٹلی اس کے نتائج پر ششدر رہ گئے ہیں۔ اس کے نتائج پر ششدر رہ گئے کہ روسی ایٹم بم کے متعلق یہ معلومات واضح طور پر چشم کشا تھیں۔ گوزینکو ان کرداروں کو محض ان کے خفیہ ناموں یعنی ایلک اور گولیا سے جانتا تھا۔ ایلی کے ٹیلی گرام کی بدولت، جو سفارت خانے میں گوزینکو کے باس کرنل لائی زیبوٹن نے ماسکو کو ارسال کیا تھا، شناخت ہو چکا تھا۔ کرنل نیکولائی زیبوٹن بظاہر تو سفارت خانے میں ملٹری اتاشی کے فرائض سر انجام دے رہا تھا، مگر در حقیقت وہ کینیڈا میں ایک روسی جاسوس ساز تھا۔ مذکورہ ٹیلی گرام میں یہ انکشاف کیا گیا تھا کہ ایلک کو کام کے سلسلے میں لندن کے کنگز کالج میں ٹرانسفر کیا جا رہا ہے۔ بعد ازاں ایٹمی توانائی کی تحقیقاتی لیبارٹری کی مونٹریل شاخ نے چھان بین کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا کہ لندن پہنچنے والا یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ جنوری 1943 میں اتحادیوں کا نیوکلیئر پروگرام جوائن کرنے والا برطانوی ماہر طبیعیات ڈاکٹر ایلن ننمے ہے۔ ٹیلی گرام میں اینن میں لندن میں روسی پیغام رساں کے درمیان پہلے سے طے شدہ ملاقات کا عندیہ بھی دیا گیا، مگر اعلیٰ عہدیداروں نے مزید سوئس جاسوسوں کی نشاندہی کے لیے اس ملاقات میں بظاہر ہر کوئی دخل اندازی نہیں کی۔ ننمے کو 7 اکتوبر کے روز برٹش میوزیم کے سامنے اپنی بائیں بغل میں دی ٹائمز کی ایک کاپی لیے پہنچنا تھا، جبکہ اس کے رابطہ کار نے پکچر پوسٹ کی ایک کاپی اپنے بائیں ہاتھ میں لیے پہنچنا تھا۔ ملاقات پر وہ ننمے سے اسٹرینڈ کو جانے والا سب سے سیدھا راستہ دریافت کرتا اور سائنسدان یہ کہتے ہوئے انہیں راستہ دکھانے کی کوشش کرتا، مائیکل کی طرف سے نیک خواہشات۔ اس پورے قصے میں ننمے نے اپنے تمام رازوں کو زیادہ پراسرار نہ بنایا۔ اس نے بعد ازاں تفتیش کاروں کو بتایا، میں نے اس پورے قصے میں اپنے ہاتھ صاف رکھنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن فروری 1946 کو گوزینکو کی نشاندہی پر جاسوسوں کے خلاف مہم پر اسکاٹ لینڈ یارڈ اسپیشل برانچ نے اسے دھر لیا۔ پہلے اس نے ہر چیز کی تردید کی، لیکن جب شواہد کی روشنی میں سوئس ایجنٹوں کے ساتھ اس کے رابطے ثابت ہونے لگے تو ننمے نے اعتراف کیا کہ میں نہ چاہتے ہوئے چند ڈالرز اور وسکی کی ایک بوتل کی خاطر روس کو یورینیم کے کچھ نمونے اور معلومات فراہم کی۔ اس نے مزید کہا، یہ تمام معاملہ میرے لیے شدید تکلیف دہ تھا اور میں نے صرف انسانیت کے تحفظ کی غرض سے یہ قدم اٹھایا۔
میں یقین سے کہتا ہوں کہ یہ سب کچھ میں نے کسی ذاتی مفاد کے لیے نہیں کیا۔ مئی 1946 میں اولڈ بیلے میں ہونے والی مقدمے کی کارروائی میں 99 کے وکیل جیرارڈ گارڈیز کیسی نے اس کے مقاصد کی مزید وضاحت کی۔ اس نے کہا کہ ڈاکٹروں کی طرح بعض سائنسدان بھی اس نظریے کے حامل ہوتے ہیں، خواہ یہ غلط ہوں یا صحیح، کہ اگر انہوں نے انسانیت کی بھلائی کے لیے کوئی قابل قدر شے دریافت کی ہے تو یہ ان کی ذمہ داریوں میں سے شامل ہے کہ وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ یہ شے پوری انسانیت کی بھلائی کے لیے استعمال ہو، نہ کہ لوگوں کے ایک مخصوص گروہ کے لیے۔ وکیل نے مزید کہا کہ فروری 1945 کے جس عرصے میں یہ کام ہوئے ان دنوں روس کو ایک اتحادی کی حیثیت حاصل تھی اور کوئی بھی شخص روس کو دشمن یا ممکنہ دشمنوں میں شمار نہیں کر سکتا تھا، مگر جج مسٹر اولیور پر ان باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے 99 کو ایک باوقار شخص جو اپنے تئیں حق بجانب تھا کے طور پر تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور وکیل استغاثہ کی ساتھ متفق ہوا۔ استغاثہ دائر کرنے والے اٹارنی جنرل سر ہارٹلے شاکر یا شاکراس تھے، جس نے اس تمام معاملے کو وطن فروشی سے تعبیر کیا اور 99 کو ایسا شخص قرار دیا جس نے اپنی ذات کو ملک کے قانون اور پالیسی سے بالا تر سمجھا۔ جج نے یہ کہتے ہوئے غدار کو 10 برس کی سزا سنائی کہ اس نے ملک کے ایک اہم ترین راز پر سمجھوتا کیا ہے۔ اس کیس کے بعد کینیڈا میں تمام روسی جاسوس اور جاسوس ساز ماسکو بھاگ گئے۔ جب پولیس نے گوزینکو کے نامزد کردہ اہداف پر چھاپے مارے تو اس کی بیوی جو اپنے دوسرے بچے کو جنم دینے کی غرض سے خفیہ طور پر ایک پولش افسر کی بیوی کی حیثیت سے ہسپتال میں داخل ہوئی تھی، کی اصل شناخت ظاہر کی، جس کا شوہر اب کینیڈا میں ایک شاہی مہمان تھا اور اپنی ٹوٹی پھوٹی انگریزی کی اصلاح کے لیے باقاعدہ کلاسز بھی لے رہا تھا۔ بعد ازاں گوزینکو، اس کی بیوی سوٹیلانا اور 2 بچوں کو RCMP کے تحفظ میں فرضی ناموں کے ساتھ کینیڈا کے ایک علاقے میں سیٹل کیا گیا جسے بہت کم لوگ جانتے تھے۔ اس نے اپنے تجربات اور مشاہدات پر مبنی 2 کتب بھی لکھی، مگر ان کتابوں کی اشاعت سے کافی عرصہ قبل کاؤنٹر انٹیلیجنس کا پورا نیٹ ورک ایک اور غدار سائنسدان گولیا کے گرد شکنجہ کس رہا تھا۔ کینیڈین عدالت نے گوزینکو کی طرف سے ایک جاسوس کے طور پر نامزد کردہ پروفیسر اسرائیل ہالپرن کو سزا سنائی، لیکن اس کے خلاف تحقیقات کرتے ہوئے حکومتی ایجنٹوں کو اس کے ایڈریس بک میں ایک دلچسپ نام ملا، وہ تھا کلاس فیوکس۔ ڈاکٹر ایلن مے کو 29 دسمبر 1952 کو واک فیلڈ جیل سے رہا کر دیا گیا۔ برطانوی کیبنٹ نے اسے بہتر طرز عمل کی بدولت حاصل ہونے والی رعایت سے محروم کرنے کا فیصلہ کیا اور 1956 تک اسے مقید رکھا۔ اسے خوف تھا کہ کہیں 99 دوبارہ کوئی حرکت نہ کرے، مگر وہ سبق سیکھ چکا تھا۔ وہ دوبارہ کیمبرج پہنچا جہاں کئی سال قبل وہ ڈبل فرسٹ ڈگری حاصل کر چکا تھا۔ 1962 تک اس نے وہاں دیہاتوں پر تحقیق کی اور پھر گانا یونیورسٹی میں پروفیسر کی حیثیت سے خدمات سر انجام دینے کے لیے افریقہ چلا گیا۔ ایک نیوکلیائی جاسوس۔ تفصیل سے جاننے کے لیے کہ وہ کون تھے اور انہوں نے کس طرح اپنی جاسوسی کا کام سر انجام دیا، شفق یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔